مولانا عمر فاروق کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات، جس حالت میں انسان کی موت آتی ہے اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس حالت میں تم زندگی گزارتے ہو تموتون اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، کما تموتون تبعثون، جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ اگر اچھی زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اس کی موت بھی اچھی حالت کے اندر آتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان بری زندگی گزارے، فسق و فجور میں گزارے، فحاشی میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو اس کی موت بھی بری حالت میں آتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی اچھی زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمیں بھی موت اچھی حالت میں آئے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت آیا، ان کے اوپر موت کے اثرات ظاہر ہوئے تو ایک کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش پوچھنے لگے، بیٹی تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہنے لگی، ابو جان میں اسی فکر کے اندر مبتلا ہوں کہ پتہ نہیں چند منٹ باقی ہیں، آپ کے اوپر موت کے اثرات معلوم ہو رہے ہیں، آپ نزاع کے عالم میں ہیں، آپ کے اوپر موت کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کی موت کس حالت میں آئے گی، اچھی حالت میں آئے گی یا بری حالت میں آئے گی۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا باپ جس کمرے میں لیٹا ہوا ہے، تیرے باپ نے اس کمرے کے اندر 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا کہ جہاں ایک دن کے اندر پورے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ بات کہہ کے ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں موت آئی۔ میرے دوستو، اسی طرح کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کا انتقال ہو گیا، روزانہ اس کی قبر سے عصر کی نماز کے وقت 3 آوازیں آتی اور وہ آوازیں ایسی تھی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، گدھے کی طرح وہ آوازیں نکالتا۔ کسی اللہ والے کو پتہ چلا، وہ اس کی قبر پہ آئے، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا مجھے اس کی والدہ کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کو اس کی والدہ کے پاس لے کے گئے، کہنے لگا، اماں جان تیرے بیٹے نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا اسے قبر کے اندر اس حالت میں ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، ایک گناہ مجھے اس کا یہ یاد ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا مسجد کے اندر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، یہ میرا بیٹا شرابی کبابی تھا، گانے سنتا تھا اور موسیقی سنتا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوتا میں اپنے بیٹے کو کہتی، بیٹا اس کو بند کر لو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، تو یہ مجھے آگے سے ڈانٹتا اور مجھے کہتا گدھے کی طرح ہنہناتی نہ رہ، میں خاموش ہو جاتی۔ آج اسی بنا پر اس کو قبر کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ میرے دوستو، اب ہماری موت اچھی حالت میں آئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے،
ہماری موت ایمان والی موت بن جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، جس انسان کو ایمان والی موت نصیب ہو جائے یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی لیے ہم جنازے کے اندر اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر رکھیو، اللہ اسلام پر رکھیو، جب ہمیں موت آئے تو ہماری ایمان کی حالت میں موت آئے۔ تو ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو چند نسخے ایسے بتلاتا ہوں، اگر انسان ان پر عمل کرے تو اس کی موت ایمان کی حالت میں اسے نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا نسخہ ایمان کی حالت میں موت آئے، پہلا نسخہ یہ ہے، جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو اللہ پاک ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، اللہ والوں کی پہچان کے لیے دو باتیں یاد رکھیں، جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے اور جن کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ انسان اللہ والا ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے ایمان کی حالت میں موت آئے، اسے چاہیے کہ مسواک کر کے نماز پڑھے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اور جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے، دونوں نمازوں میں پتہ کتنا فرق ہے؟ 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایمان والی موت نصیب ہو تو ایک کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مومن بنایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ ایک اللہ والے کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں کسی باہر کی کنٹری میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں اور میرے بیان کو سن کر وہ بہت رو رہے ہیں۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں پہلے عیسائی تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں، میں نے مذاق میں اسے کہا بابا جی اگر کوئی بندہ آپ کو کئی ملین ڈالر دے دے اور یہ آفر کر دے کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیں، کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، مجھے کوئی ساری دنیا بھی دے دے میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ایمان کی قدر میرے دل میں اب آ چکی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارا ایمان ایک چائے کی پیالی پہ بک جاتا ہے، ایک گلاس پہ بک جاتا ہے، چند ٹکوں پہ بک جاتا ہے، چند ڈالروں پہ بک جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایمان کی حالت میں موت آئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تو نے مجھے مومن بنایا۔ جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان والی موت نصیب ہو تو اسے چاہیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میرے دوستو، یہ وہ دعا ہے جس کے اندر بندہ یہ کہتا ہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے، ایمان کی دولت دے دی ہے، اسلام کی دولت دے دی ہے، اللہ یہ ایمان دینے کے بعد اب ایمان والی دولت مجھ سے واپس نہ لینا۔ یہ بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جب بڑے لوگ کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ بندہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے، یا اللہ جو مجھے تو نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اللہ یہ قبر میں جانے تک، جنت تک یہ مجھ سے واپس نہ لینا۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے بھی ایمان والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سننے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے، قیامت کے دن میں ایسے بندے کی سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، جس بندے کی قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں، شفاعت کریں،
کیا اس کو ایمان والی موت بھلا کیسے نصیب نہیں ہوگی؟ اللہ اسے بھی ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔